بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بھائی دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انبیاء علیہ السلام والا کام عطا فرمایا ہے، بلکہ سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اور محنت عطا فرمائی ہے۔ بھائی اس پہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا میرے دوستوں بزرگوں، یہ قرآنوں کا مجمع ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم آپس میں جو جمع ہوتے ہیں، اس میں اتنا سوچ لیں کہ بھئی ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے اور جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس سے ہم ایک قدم آگے کیسے ہوں گے۔ تو یہ سارا مذاکرہ ابھی ہمارا جو صبح سے چل رہا ہے انہی باتوں کا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ ابتلا میں رکھا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے ہمیشہ امتحانوں میں رہے ہیں۔ کچھ امتحان ایسے ہیں کہ وہ قبولیت سے پہلے کے ہیں، اور کچھ امتحان ایسے ہیں کہ جب انسان کو اللہ پاک اپنے کام کے لیے قبول کرتے ہیں تو وہ امتحان پھر قبولیت کے بعد جو ہے تو وہ لیے جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قبولیت سے پہلے کے جو امتحان ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں، لیکن جب اللہ پاک کسی کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو امتحان آتے ہیں وہ قبولیت سے پہلے کے امتحانوں سے سخت ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کام کے اندر سب سے پہلا امتحان جو ہوتا ہے وہ اطاعت کا امتحان ہوتا ہے۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے فرمایا، ہم وہاں بنگلہ دیش میں تھے، وہاں انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اطاعت آ گئی تو ہدایت آ جائے گی، اطاعت نہیں آئی ہدایت نہیں آئی۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بستی والوں میں نبیوں کو بھیجا تاکہ ان کے اندر اطاعت آ جائے۔ پھر اس کے بعد بڑی عجیب بات فرمایا کہ اطاعت کا پتہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اطاعت کا امتحان نہ ہو جائے۔ بھئی ہم میں بڑی اطاعت ہے، ہم بڑوں کی مانتے ہیں، ہم بزرگوں کی مانتے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی مانتے ہیں۔ بھئی یہ تو اللہ پاک امتحان لیں گے، اس امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے اطاعت والے۔ تو اطاعت اس وقت تک اطاعت نہیں ہے جب تک اطاعت کا امتحان نہ لیا جائے۔ پھر حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے ہی جان نثار تھے، 100% اللہ کے احکامات، 100% جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور 100% اللہ کو راضی کرنے والے۔ لیکن پھر صحابہ کرام میں بھی درجے تھے، کچھ لوگ بہت بڑے درجے والے تھے، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، کچھ جو ہے بہت معروف ہیں، کچھ نے آپ کی صحبت بہت زیادہ حاصل کی۔ تو ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب بیان کرتے تھے تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کو لکھتے تھے۔ اب جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھتے تھے، کاتب وہی تھے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہوں گے؟ اللہ پاک نے ان سے امتحان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، رنگ بدل جاتا تھا، اور ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، بڑا بوجھ ہوتا تھا، وحی کا بہت بوجھ ہوتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب وحی آتی تھی آسم خاموش ہو جاتا، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے، آپ اس کو سنتے، تو جب وحی چلی جاتی، ختم ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا وہ پڑھتے تو کاتب وحی جو ہے اس کو لکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے اس کاتب وحی کا امتحان لیا۔ جو قرآن پاک کی آیتیں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرمائی، وہی آیتوں کو اس صحابی کے دل میں الہام کر دیا۔ ادھر وحی آ گئی، ادھر جو ہے تو صحابی کے دل میں ان آیتوں کا الہام کر دیا۔ تو اس صحابی نے یوں کہا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تھی تو میں یہ واقعہ نہ سناتا آپ کو، لیکن صرف اس لیے سناتا ہوں کہ چونکہ ایک تو بزرگوں کی باتیں ہیں، ہم اس مجلس میں بڑوں کی باتوں کا مذاکرہ کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے، ہم بھی کمزور ہیں۔ اس وقت شیطان زبردست طریقے سے پرانے ساتھیوں کے پیچھے اور سال لگائے ہوئے علماء کرام کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کریں، تاکہ اللہ پاک ہدایت کا دروازہ کھول دے اور ہدایت کی ہوا چلا دے اور ساری انسانیت کو اللہ پاک دوزخ کی آگ سے بچا لے اور جنت میں جانے والا بنا دے۔ یہ شیطان نہیں چاہتا۔ زبردست مقابلہ ہے اس وقت شیطان کا، اور یہ تو حضرت نے اس وقت فرمایا، اور یہ واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن اس کا مذاکرہ ضروری ہے۔ اس صحابی نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور نے فرمایا یہ بھی لکھ لو۔ اس نے کہا جی یہ تو میں نے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو میں نے کہا ہے، یہ تو میں نے پڑھی، آپ نے تو مجھے نہیں بتائی۔ حضور نے فرمایا بھائی مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے، یہ لکھ لو۔ وہ صحابی شک میں پڑ گئے اور کہا کہ جو بات اچھی لگتی ہے بس وہ بات دکھا لیتے ہیں، وہی کوئی بھی نہیں ہے، وہ مرتد ہو گئے۔ اس کام کے اندر سب سے پہلا امتحان جو آئے گا، اطاعت کا امتحان آئے گا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اپنے بڑوں کی اطاعت۔ یہ کام تو ایسا کام ہے، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس محنت کو ایسے کرو جیسے کوچوان نے گھوڑے کی آنکھوں پہ 2 پٹیاں باندھی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوچوان جو ہے 2 پٹیاں باندھ دیتا ہے، وہ گھوڑا نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے۔ اگر کوچوان یہ پٹیاں نہ باندھے اور یہ گھوڑا سڑک پہ دوڑے، اس طرف سے بس آ رہی ہے، اس طرف سے موٹر سائیکل آ رہی ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے ریڑا آ رہا ہے، ادھر سے گدھا گاڑی آ رہی ہے، وہ گھبرا جائے گا، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو کوچوان اس کی آنکھوں پہ یہ پٹیاں اس لیے باندھتا ہے کہ اس کو کچھ دکھائی نہ دے۔ تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کام میں اس طرح چلو جیسے وہ گھوڑا یا گھوڑی جو ہے ان آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے اپنی سیدھ میں جاتا ہے، بس اس طرح جاؤ، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، بس اس محنت کو کرو۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ شیطان جو اس کام سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو بزرگوں کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اور بزرگوں کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں اس میں ہمارے دل میں اشکال پیدا کرے گا، اور یہ ہوتا ہے، یہ بات کہاں سے آ گئی، یہ بات کہاں سے آ گئی۔ دیکھو شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب تھا،
فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل صدقات لکھی ہے، اور یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے بھی انہوں نے لکھی ہے، اور یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، اور یہ اپنی لائن کے اتنے کامل انسان تھے اور اتنے ماہر آدمی تھے کہ ساری دنیا ان کو مانتی ہے۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ یہ باتیں ہمیں حاجی صاحب نے سنائی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد الوہاب صاحب نے فرمایا کہ جب مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ حج پہ تشریف لے کے گئے تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سعودی عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا، تو لوگ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ یہ شیخ الحدیث صاحب کے چچا ہیں، یہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہیں، تو لوگ اس تعارف کی وجہ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کرتے تھے۔ اور اس وقت کے سارے مشائخ کا اس بات پر اجتماع تھا کہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ 14ویں صدی کے تصوف کے امام ہیں، معمولی آدمی نہیں تھے۔ دیکھو یہ صرف علم کی باتیں نہیں ہوتی اور صرف معلومات کی باتیں نہیں ہوتی، یہ لوگ اندر سے بھی بھرے ہوئے تھے اور باہر سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ یہ ہماری طرح نہیں کہ باتیں بہت آتی ہیں اندر سے خالی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ جو کتاب ہے فضائل اعمال، آپ سب کے سامنے یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد جو دوسرے نمبر پہ کتاب ہے وہ فضائل اعمال کتاب ہے۔ ساری دنیا میں آپ چلے جاؤ، ہر مسجد میں، ہر دکان میں، ہر گھر میں، ہر مصلے پہ، ہر جو ہے تو فیکٹری میں، ہر جگہ آپ کو قرآن پاک کے بعد یہ کتاب ملے گی۔ تو یہ کتاب کوئی مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے کمانے کے لیے نہیں لکھی تھی، اس کی بنیاد اخلاص تھی، اخلاص۔ اور اس کتاب کو اس لیے اللہ پاک نے مقبولیت عطا فرمائی کہ یہ کتاب پڑھنا مشورے میں طے ہوا تھا۔ کتابیں اور بھی ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی لوگوں نے، لیکن جو ان کے بارے میں مشورہ نہیں ہوا، بڑے مشورے میں ان کی تعلیم طے نہیں ہوئی، اس لیے وہ نہیں چل سکی۔ اور یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو کتاب ہے، اس کی وجہ سے تو دنیا بدل گئی۔ کتنے لوگوں نے نمازیں شروع کی، کتنے لوگوں نے 40 دن کی تکبیر اولیٰ قابو کی، کتنے لوگوں نے صلاۃ تسبیح کون جانتا تھا، کتنی صلاۃ تسبیح پڑھنے والے بنے پوری دنیا کے اندر، پوری امت کے اندر۔ میرا خیال ہے پوری امت کو اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے تبدیلی کی دی ہے۔ نوافل اور اللہ کا ذکر اور فضائل جتنے بھی اس کے اندر قرآن ہے، اور کتنے لوگ حافظ بنے، یہ کیا وجہ تھی؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، مولانا ذکر رحمۃ فرمایا کہ جب میں یہ کتاب لکھتا تھا، مجھے میرے چچا نے کہا کہ یہ کتاب لکھو فضائل کی، تو میں جب یہ کتاب لکھتا تھا تو بڑی شدید گرمی تھی، تو جب میں یہ رات کو لکھتا تھا تو چونکہ گرمی ستاتی تھی تو میں لنگوٹ باندھ لیتا تھا، سارے کپڑے اتار دیتا تھا، لنگوٹ باندھ لیتا تھا، اور ایک بڑے برتن میں، ٹب میں جو ہے پانی جمع کر کے، اور میں اس پانی میں بیٹھ کر اور ایک بلب جلا کے اور پھر میں یہ حدیث لکھتا تھا۔ اور فرمایا کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو اور صلاۃ الحاجہ پڑھے ہیں، پھر میں نے ہر حدیث کو شروع کیا۔ اور مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود سناتے تھے، فرماتے تھے کہ میں جب یہ حدیث لکھتا تھا، یہ کتاب، تو میں اس کتاب کے لکھنے کے اندر اتنا مشغول ہوتا تھا کہ وہ جو بلب کی روشنی تھی اس میں یہ پتنگے آ جاتے تھے، اور وہ پتنگے میرے کانوں پہ، میرے سر پہ، میرے چہرے پہ، میری کمر پہ، میرے ہاتھوں پہ وہ بیٹھتے تھے، اور چھپکلیاں آ کر میری کمر پہ پتنگوں کا شکار کرتی تھی، اور میں حدیث لکھنے میں اتنا مہو ہوتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ چھپکلیاں شکار کر رہی ہیں میری کمر پہ۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے ایک بات سنائی، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ جو چیز قبول ہو جاتی ہے وہ پھر خود بخود چلتی ہے، اس کے چلانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اور ہماری دعوت کے کام کے بہت بڑی نگرانی جو ہے مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے،
اور یہ 14ویں صدی کے تصوف کے امام تھے اور ساری دنیا ان کی عزت کرتی تھی، حتیٰ کہ بڑی بڑی حکومتیں تک ان کی عزت کرتی تھی۔ عائشہ صاحب نے ایک قصہ سنایا، عائشہ صاحب نے فرمایا ہم گئے سعودی عمرے کے لیے، تو یہ شیخ الحدیث صاحب کو حضرت شیخ کہتے تھے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی کہتے تھے، اور مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ کہتے تھے۔ تو کہا کہ حضرت شیخ نے مجھ سے کہا کہ عبدالوہاب جب تو مشورہ کیا کرے تو ذرا ہمیں بھی اپنے مشورے میں شریک کر لیا کر۔ ہم نے کہا حضرت ٹھیک ہے، جب ہم مشورہ کریں گے میں آپ کو بلا لیا کروں گا۔ تو کہا کہ جب ہمارے مشورے کا وقت ہوا، یہ حاج صاحب نے سنایا، ہم نے حاج صاحب سے سنا۔ حاج صاحب فرماتے ہیں میں حضرت شیخ کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا، تو یہ ہمارے جو مولانا احسان صاحب ہیں یہ شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، اور انہوں نے انہی کے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں فرمایا کہ میں جب گیا تو مولوی احسان کمرے کے باہر پہرا دے رہا تھا، تو میں نے کہا شیخ الحدیث صاحب، میں نے کہا بھائی حضرت شیخ تو نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ نفل پڑھ رہے ہیں اور میں ان کو جو ہے پریشان کروں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ میں واپس آ گیا۔ میں کہا خیر ہم نے مشورہ کر لیا۔ یا مشورے کے بعد جو ہے شیخ الحدیث صاحب نے پوچھا مولانا احسان صاحب سے، بھائی وہ عبدالوہاب نے مشورہ نہیں کیا اپنا؟ میں کہا جی وہ تو آئے تھے آپ کے پاس بلانے کے لیے، لیکن آپ نفل پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ حضرت شیخ تو نفل پڑھ رہے ہیں، تو وہ پھر عبدالوہاب صاحب چلے گئے، کہا نہیں عبدالوہاب کو بلاؤ۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے حضرت شیخ نے بلایا، جب میں اندر گیا حضرت شیخ سخت غصے میں۔ دیکھو یہ بڑے لوگوں کو دیکھ کے چلنا پڑے گا، خدا کی قسم اگر بڑوں کو دیکھ کر چلیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور تبلیغ کا کام شروع کر دے اور چل پڑے گا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جو کام چل رہا ہے ایسے نہیں چل رہا، اس میں تو سینکڑوں برسوں کے آنسو ہیں اس کام کی بنیاد میں، تب یہ کام چل رہا ہے۔ سینکڑوں برس کے آنسو ہیں اس کام کی بنیاد میں، اس لیے یہ کام چل رہا ہے۔ میرے جیسا بے اصول آدمی بھی اس پہ چل رہا ہے، اور ہم جیسے سارے کمزور اس پہ چل رہے ہیں۔ نبیوں والا کام اتنا پاک کام، اتنا اونچا کام، اور ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ چل رہے ہیں، اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ سخت غصے میں مجھ سے پوچھا عبدالوہاب تو نے ہمیں اپنے مشورے میں کیوں نہیں بلایا؟ عائشہ نے بلایا، میں نے کہا عائشہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت میں آیا تھا، آپ نفل پڑھ رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو کہتے ہیں حضرت شیخ نے 3 مرتبہ غصے میں یہ فرمایا ہمیں ہمارے بزرگوں نے نفل پڑھنا نہیں سکھایا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے نفل پڑھنا نہیں سکھایا۔ عائشہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ حضرت شیخ کتنے غصے میں ہیں۔ کہتے ہیں پھر حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ سن عبدالوہاب، تیرے مشورے کے لیے حرم جانا چھوڑ سکتا ہوں، تیرے مشورے کے لیے حرم کی نمازیں چھوڑ سکتا ہوں، تیرے مشورے کے لیے حرم کا طواف چھوڑ سکتا ہوں، تیرے مشورے کے لیے بیت اللہ کی زیارت چھوڑ سکتا ہوں، تو ہمیں اپنے مشورے میں بلا۔ دیکھو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے اشاروں سے امت کو سمجھاتے ہیں کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز غیر ضروری ہے۔ میں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، انشاءاللہ میں آئندہ جو ہے آپ کو ضرور جو ہے بلاؤں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ کام جو ہے یہ ایسا کام ہے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس امت سے بہت بڑی چوک ہوئی، یہ اردو کا لفظ ہے چوک، یہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے نظر نہیں آتی، چوک اس کو کہتے ہیں، لیکن آگے جا کے پھر اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس امت سے یہ چوک ہوئی کہ پہلے درجے کا دین دوسرے درجے پہ لے آئے اور دوسرے درجے کا دین پہلے درجے پہ لے آئے، بس یہ چوک اس سے ہوئی۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دین کا کام کرو گے اللہ پاک دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرے گا۔ ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ جب تم دین کا کام کرو گے
اللہ پاک دین کے سارے شعبوں کو زندہ کریں گے، لیکن یہ شعبے تم نہیں چلاؤ گے، یہ شعبے اور لوگ چلائیں گے، تم تو یہی دعوت والا کام کرو گے۔ اور یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ 2 صحابہ بیٹھے ہوئے حرم میں، ایک نے کہا یار یہ حاجیوں کو پانی پلانا جو ہے نا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہے اور خدمت ہے یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں نے کہا میں تو آج کے بعد حاجیوں کو پانی پلاؤں گا۔ اس نے کہا میں تو آج کے بعد جو ہے تو حرم کی خدمت کروں گا۔ اللہ پاک نے فوراً اپنے نبی پہ قرآن نازل کر دیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے میرے نبی جا کے ان سے کہہ دو، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گا اور میں حرم کی خدمت کروں گا، اللہ کے رستے کی نقل و حرکت، سارے عالم کے انسانوں کو دین پہنچانا، یہ دونوں چیزیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اس میں لگے تو تم ظالموں میں سے ہو۔ ہمارے یہاں مدغل صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بھائی کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا گھر، اس سے مبارک زمین پہ کوئی جگہ نہیں ہے، اور اللہ کا کلام اس سے اونچا کلام کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کے گھر میں ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، بھائی بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اب اگر جماعت کی نماز کھڑی ہوگی تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ یہ کہتا ہے نہیں میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میں تو قرآن ہی پڑھوں گا۔ یہ قرآن پڑھتے ہوئے گناہ گار ہے، علماء سے پوچھ لو، یہ مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے گناہ گار ہے، کیونکہ اب اس وقت یہ حکم ہے کہ بھئی اس قرآن کو بند کرو اور یہاں پر آؤ اور جماعت کی نماز میں فرض نماز پڑھو، اس میں شامل ہو جاؤ۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اور لوگوں پہ اللہ نے یہ کھولا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور لوگوں پہ اللہ نے یہ کھولا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ نے یہ کھولا کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ میں فرض نماز کا سلام پھیر کے اور 3 مرتبہ جو استغفار کہتا ہوں، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے وقت میں اس نماز سے بھی کوئی ضروری کام تھا اور وہ چھوڑ کے میں نماز میں لگ گیا، اس میں استغفار کہتا ہوں۔ یہ ملفوظات میں ملفوظ لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جو اس کام میں بڑے ہیں، جن کے واسطے سے ہمیں یہ کام ملا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے 2 ساتھی وہ ایک راستے پر چلے، اور غالباً یہ اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرف ہے کہ جب ازواج مطہرات آئیں اور ان سے کہا کہ آپ اپنے اوپر وسعت کریں اور ساری واقعہ ہے، اس کے بعد عمر نے فرمایا تھا کہ میرے 2 ساتھی ایک راستے پر چلے، اگر میں بھی اس راستے پر چلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں ان کے راستے پہ نہیں چلوں گا تو پھر میں کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے 2 بڑے ایک راستے پر چلے ہیں، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر میں ان کے راستے پہ چلوں گا تو میں بھی کامیاب ہوں گا، اگر میں ان کے راستے پہ نہیں چلوں گا تو میرے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ہمیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ ہاں، اگر بڑوں کو دیکھ کر چلیں گے اس میں حفاظت بھی ہے، اس میں ترقی بھی ہے، اس میں استقامت بھی ہے۔ حضرت کے بیان میں نے ایک دن بڑی عجیب بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، میں سوچتا ہوں آپ حضرات کو سنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، اگر آپ نہیں بتا سکتے وہی نازل ہو جاتی ہے،
ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھو توجہ سے یہ بات سننا, بڑا قیمتی سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. قیامت تک پوری امت کو کام دے گا, لیکن خصوصاً تبلیغ والوں کو ضرور ایک بات کام دے گا, بہت زیادہ کام دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کے بعد, آپ تو موجود ہیں, آپ ہمیں بتاتے ہیں, وہی آ جاتی ہے, ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ کے بعد ہمیں ایک مسئلہ پیش آتا ہے. ہم نے جو آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ کی صحبت میں, ہم اس میں تلاش کرتے ہیں, ہمیں نہیں ملتا. ہم جو ہے آپ کی حدیث میں تلاش کرتے ہیں, وہاں بھی نہیں ملتا. موجود ہے, ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس کے بعد ہم قرآن کے اندر تلاش کرتے ہیں, وہاں بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو اے اللہ کے رسول, آپ کے بعد اگر کوئی ایسی حالت ہمارے اوپر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ بڑا ہی قیمتی سوال کیا ہے, خدا کی قسم. قیامت تک کام دے گا اور پوری امت کو کام دے گا, اور جو اس پر عمل کرے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور شیطان کے چنگل میں نہیں آئے گا یہ آدمی. شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکے گا, اس کو اپنے جال میں نہیں پھنسا سکا. جو اس بات کے اوپر عمل کرے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو جمع کرنا, تجربہ کار لوگوں کو, جو اس کام کے اندر پرانے ہو چکے ہیں, ان لوگوں کو جمع کرنا اور ان کے ساتھ مشورہ کرنا, اور وہ جو تجھے مشورہ دیں اس پر عمل کرنا. آج ساری دنیا میں جو فساد ہے وہ یہی تو فساد ہے, بڑوں کو چھوڑ کے اور بچوں کو ساتھ کر لیا. اس ساری دنیا میں جو فساد بنا ہے یہی فساد ہے. اس فساد کی بنیاد یہی ہے, بڑوں کو چھوڑ دیا اور جوانوں کو لے لیا. آگے سنو, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ بہت تیز دوڑتا ہے, چھلانگیں بھی خوب لگاتا ہے, سب کہتے ہیں بہت تیز بھاگ رہا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھوڑا تیز دوڑتا ہے, چھلانگیں بھی خود لگاتا ہے, سوار کو بھی تھکاتا ہے, خود بھی تھکتا ہے, اور جو ہے منزل پہ بھی نہیں پہنچ جاتا. یہ حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے. اور اونٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے, خود بھی نہیں تھکتا, سوار کو بھی نہیں تھکاتا, اور جو ہے تو منزل پہ بھی پہنچاتا ہے. یہ اتنی بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس سے آگے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمارا کام گھوڑے کی طرح نہیں ہے, ہمارا کام اونٹ کی طرح ہے. یہ بڑے جوان آ جاتے ہیں, باتیں بھی آتی ہیں ان کو, بڑے جو ہے تو بیانات بھی کرتے ہیں, بڑے وہ بھی کرتے ہیں, پرانے ہیں. پرانوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. آگے سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے عرض کیا کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں علی, تیرے بارے میں حدیث ہے, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے. تیرے متعلق اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے, اور تو حضور کا رشتہ دار بھی ہے, چچا زاد بھائی بھی ہے, اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی ہے, تیرا علم مجھ سے زیادہ ہے. حضرت علی نے آگے کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا, ٹھیک ہے آپ کی بات, میرے متعلق حضور نے حدیث بھی بیان کی, میں ان کا رشتہ دار بھی ہوں, میں ان کا داماد بھی ہوں, یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آپ کی صحبت مجھ سے زیادہ ہے اور آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے. یہاں پھر حضرت نے فرمایا کہ سمجھ کا تعلق عمر کے ساتھ ہے. جتنی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنی سمجھ بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب ایک آدمی ہے, اس کے 6 بچے پیدا ہوئے, اس نے ان کو بڑا کیا, پالا پوسا, ان کی تربیت کی, ان کی شادیاں کی, اس کے پوتے ہو گئے, اس کے نواسے ہو گئے, نواسیاں ہو گئیں. اب وہ ایک زمانہ اس سے اتنا تجربہ حاصل کیا, اور اسی کا بیٹا اٹھ کے کہتا ہے میرا باپ نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں. اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کا کیا تجربہ ہے؟
یہ بیٹا اپنے باپ کے تجربے تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے جو ہے اس کے ساتھ حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی تبلیغ کے اندر جو ہے تو اصرار نہیں ہے، تبلیغ کے اندر انتظار ہے. اس لیے ہر محلے میں، ہر مسجد میں ایسی جماعت ہو جو اطاعت والی جماعت ہو، جو اپنے بڑوں کی نگرانی میں کام کرے، جو اپنے بڑوں کے مشورے سے کام کرے. کتابیں تو بہت ہیں، حیات الصحابہ بھی ہے، حالانکہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے، لیکن ہمیں حاجی صاحب نے خود سنایا مشورے میں. عائشہ نے فرمایا بھئی حیات الصحابہ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں شیخ الحدیث صاحب کو ہدیہ کر دی تھی. مشورے میں تو یہی طے تھا کہ بھئی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث صاحب سے فرما کے یہ 2 کتابیں لکھوائی ہیں، بھئی تعلیم تو انہی 2 کتابوں سے ہو، اور بڑے مشورے میں یہ طے ہے. باقی اور بہت سی کتابیں ہیں، اگر کوئی انفرادی طور پہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، کتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کتنی تاریخ کی کتابیں ہیں، لیکن جو اجتماعی طور پہ ہوگی تعلیم وہ تو مشورے سے یہ طے ہے کہ فضائل اعمال سے اور فضائل صدقات سے ہو. رمضان میں فضائل رمضان اور حج کے دنوں میں فضائل حج سے جو ہے یہ مشورے میں جو باتیں طے ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور شیطان جو قرآنوں کے پاس آتا ہے وہ انہی راستوں سے آتا ہے، چمک دکھاتا ہے، یہ چیز بھی چمکدار ہے، اس میں بھی عمل کرو، یہ اس چیز میں اتنا فائدہ ہے، یہ بھی بسر کرو. وہ تو میں بلا بعض باتیں کہنے کی نہیں ہے، بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ بڑوں سے سنی ہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب میوات میں تبلیغ کا کام شروع کیا اور میواتیوں کی زندگی بدلی، ان کی زندگی میں دین آیا، نمازی بنے، مساجد آباد ہوئی، تبلیغ میں جانا شروع کیا، زندگیاں بدلی، دین آیا ان کی زندگی میں. تو یہ حاجی صاحب سے ہم نے سنا، عبد الوہاب صاحب سے. یہ پرانوں کا مجمع ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ باتیں ہمیں باہر نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمیں ہمارے کام میں پختگی کے لیے یہ کاموں کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن میواتی آئے. انہوں نے کہیں مشورہ کیا تھا کہ ہم ایک مدرسہ بناتے ہیں، اب ہماری اولادیں ہیں، اب یہ کیا کریں گی، ان کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، تو بھی مدرسہ بناؤ. لیکن میواتیوں کے اندر ایک کمال تھی، میواتیوں کی کامیابی کا جو راز تھا وہ بالکل صحابہ کی نقل تھی. جیسے صحابہ ہر بات حضور سے پوچھتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے اللہ رسول جانتا ہے وہ ٹھیک ہے، اسی طرح میواتیوں میں یہ ہے. اب میواتی کو جو بات کہتے ہم نہ جانیں حضرت جانے، ہم نہ جانیں حضرت جانے، حضرت جی سے پوچھو. جو کام بھی کرتے تھے حضرت جی سے پوچھتے تھے. تو یہ چند پرانے میواتی جو ہیں یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حضرت ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب ہماری اولادیں بڑی ہو گئی ہیں، ان کے لیے ایک مدرسہ ہونا چاہیے. تو ہم مدرسہ بنانے لگے، لیکن ہم نے کہا آپ سے پوچھ لیں. تو ہم آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم کیا کریں، مدرسہ بنا لیں. حاجی صاحب سے ہم نے سنا، پھر آپ اس میں تحقیق کرتے رہو. ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے ہم وہ ضرور عرض کریں گے آپ سے، کیونکہ آپ سارا پرانا مجموعہ. حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے، اگر میرے پاس نہ آتے، مشورہ نہ کرتے تو شیطان کے جال میں پھنس گئے تھے. یہ تو ڈاکٹر طے کرے گا کہ میرے مریض کو کون سی دوا اچھی ہے اور میرا مریض کون سی دوا کتنی استعمال کرے. تو حاجی صاحب تو ایسی باتیں کرتے تھے، ان پہ تو اللہ نے کھولا ہوا تھا. وہ کہتے تھے دیکھو صاحب میں تم سے کہہ دوں، اس کام کو چھوڑ کر علم میں لگنا یہ فتنہ ہے، اس کام کو چھوڑ کے ماں باپ کی خدمت میں لگنا فتنہ ہے، اس کام کو چھوڑ کے حلال کمائی میں لگنا فتنہ ہے. اور وہ فرماتے تھے جس کام کی وجہ سے اللہ نے حلال کمائی کی سمجھ دی، اس کام کو چھوڑ کے حلال کمائی میں لگنا فتنہ ہی تو ہے. جس کام کی وجہ سے اللہ پاک نے ماں باپ کی خدمت کی سمجھ دی، اس کام کو چھوڑ کے ماں باپ کی خدمت میں لگنا فتنہ ہی تو ہے. اور فرمایا جب تم لوگوں کے پاس جاؤ گے لوگ تمہیں پاگل کہیں گے. اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو بچے کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، کبھی اس کی وجہ سے تبلیغ کے کام کو مؤخر مت کرنا. یہ تیرے بچے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بڑی باتیں کی اور پھر آخر میں فرمایا اس کام کو وہ کر سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ کہے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے میری بیوی بھی قربان اور میرا بچہ بھی قربان. وہ لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں. جو لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس دعوت کے کام کو مؤخر کرتے ہیں اور دعوت کے تقاضوں کو مؤخر کرتے ہیں، وہ اس کام کو نہیں کر سکتے.
یہ حاجی صاحب کے الفاظ میں آپ کو نقل کرتا ہوں. حاجی صاحب فرماتے تھے وہ تو بلی چھینک مار کے چلی جائے گی، یہ کہے گا ہائے مجھے زکام ہو گیا. چھینک بلی مارے گی اور یہ کہے گا زکام مجھے ہو گیا. چھوٹی سی وجہ سے شب جمعہ چھوڑ دیا، چھوٹی سی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. بھائی یہ تو ایک کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس کو کرتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، ہم حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں گے، اور جن کے واسطے سے ہمیں یہ کام ملا ہے ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے. ہم مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے، ہم مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے، ہم مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے، اور جو اس وقت ہمارے ریونڈ کے اکابر ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. اگر اس طرح ہم چلیں گے ہم محفوظ رہیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایسے پٹیاں لگا کے کل میں آیا اور مجھے ایک اتنا ذمہ دار ساتھی، اور اس نے مجھے کہا کہ یار سنیں وہ فلاں مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے کہا یار تیری جیب میں بھی یہ مصیبت آ گئی ہے، تو بھی اس کو دیکھ کر جو ہے تو وہ خبروں پہ یقین کرتا ہے. ہاں دیکھو میں آپ سے مسائل تو علماء بتائیں گے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جو لوگ یہ موبائل، حالانکہ ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ سارا پرانا مجمع ہے، شاہد صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، میں بھی عرض کرتا ہوں، یہ علماء سے میں نے سنا ہے. جو لوگ یہ بڑا موبائل استعمال کرتے ہیں بھائی یہ گناہ سے نہیں بچ سکتے، صاف بات. ان کو اپنے ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے. اچھا آگے سنو، چلو گناہ ہو گیا بھائی استغفار کریں گے، معافی مانگے، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آپ معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن آپ کے اندر اعمال کے ذریعے جو نورانیت پیدا ہوئی تھی وہ اس گناہ سے نورانیت ختم ہو گئی ہے. گناہ بے شک معاف ہو گیا ہے لیکن آپ کے اندر کی نورانیت ختم ہو گئی ہے. اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پھر دعوت دینی پڑے گی، پھر تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا پڑے گا، پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر نمازیں پڑھنی پڑے گی، پھر اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، پھر تہجد میں رونا پڑے گا، پھر وہ نورانیت واپس آئے گی. اسی لیے تو ہم ممبروں پہ 3-3 گھنٹے بیان کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی نہیں بدلتی. وجہ یہ ہے ہمارے پاس باتیں ہیں، ہمارے پاس اندر کی کیفیت نہیں ہے. ایک دفعہ ہم ریونڈ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، حاجی صاحب تشریف لائے. حاجی صاحب آئے تو ہم سب کو ایسے دیکھنے لگے، پورا 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ دیکھتے رہے. ہم نے کہا پتہ نہیں حاجی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں. آپ یقین جانیں حاجی صاحب نے ہم کو دیکھتے آخر میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے چہرے پہ میں بے چینی نہیں دیکھ رہا. انبیاء علیہ السلام اس کام میں بے چین ہوتے تھے کہ میری امت دوزخ سے کیسے بچے گی اور جنت میں کیسے جائے گی. مسجد کا کام، مسجد میں ہے کون؟ اور پھر حاجی صاحب نے یہ قصہ سنایا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور اللہ پاک اپنے شایان شان ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا انسان تھا وہ. حاجی صاحب نے فرمایا ایک بزرگ آئے حجام کے پاس، اس نے کہا یار میری مونچھیں بنا دو. خیر وہ حجام نے کینچی لی تو مونچھیں بنانے کے لیے، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت، تو ان کے ہونٹ ہلتے تھے. تو حجام نے ان سے کہا کہ آپ ذرا یہ ہونٹ نہ ہلائیے تھوڑی دیر تاکہ میں آپ کی یہ سنت لے لوں، مونچھیں بنا لوں. تو کہتے ہیں اس بزرگ نے کہا بھائی یہ ہونٹ اللہ کے ذکر سے رک نہیں سکتے، بس تو جتنا کر سکتا ہے کر لے، تو اپنا کام کرتا رہے ہم اپنا کام کرتے رہے. تو حاجی صاحب نے فرمایا بھائی بات یہ ہے ہم بھی خالی، محلے والے بھی خالی، مسجد کی جماعت بھی اندر سے خالی، سب ایسے نہیں ہیں، ہے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ، لیکن ایک ایسی مضبوط جماعت ہو جس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی یہ ہو کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے عام ہوگا. اور لوگ دوزخ سے کہتے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام کو اس طرح کرو کہ یہ کام ہمارے جسم کا حصہ بن جائے. پھر حضرت نے مثال بھی دی. حضرت فرماتے تھے ہم کسی سے پوچھتے ہیں سناؤ یار کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں یار کاروبار بہت خراب ہے. ابھی یہ کاروبار جو ہے نا اس کے جسم کا حصہ بنا ہوا ہے. ہم پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں کاروبار خراب ہے. کسی سے پوچھو بھائی کیا حال ہے آپ کا، وہ کہتے ہیں بیوی بڑی سخت بیمار ہے. ارے بھائی میں تو تیرا پوچھ رہا ہوں نا، بیوی کا تو نہیں پوچھ رہا.
لیکن چونکہ وہ بیوی کی بیماری اس میں اتنی غالب ہے کہ بیوی کی بیماری، کاروبار، بچے کا مسئلہ اور اس کے اپنے ذاتی جو دنیا کے کام ہیں وہ اس کے جسم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہم اس کا حال پوچھتے ہیں، یہ وہ بتاتا ہے. حضرت فرماتے تھے یہ محنت کرتے کرتے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے کہ کوئی ہمیں پوچھے بھائی آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے، آپ کی بیوی بچوں کا کیا حال ہے، تو ہم اس سے یہ کہیں کہ یار یہ ساری انسانیت دوزخ سے کیسے بچے گی اور جنت میں کیسے جائے گی. بھائی ہم تو اس کو سوچ رہے ہیں. ابھی تو وہ ہمارا حال پوچھتا ہے، ہم اس کو کاروبار کا حال بتاتے ہیں. نہیں، ایسا ہو جائے ہم محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہی جو ہے یہی کام ہو جائے. ہم سے کوئی ہمارا حال پوچھے، ہم اس کو امت کا حال بیان کریں. ہم سے کوئی جو ہے بیوی بچوں کا پوچھے، ہم یہ مسجد کی جماعت جب تک دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت، یعنی یوں سمجھ لو مختصر یہ کہ جب تک ہماری مسجد کا ہر ساتھی داعی نہیں بنے گا یہ فکر اس کے اندر نہیں آئے گی. یہ جو 5 اعمال ہیں یہ بھی ہر مسلمان کو داعی بنانے کے لیے ہے. سارے انبیاء علیہ السلام داعی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، صحابہ کرام داعی تھے. صحابہ کرام 5 اعمال نہیں کرتے تھے. کہاں کیا انہوں نے؟ ایک گشت اپنی مسجد کا اور دوسرا گشت دوسری مسجد کا، اور روزانہ 2.5 گھنٹے، اور سال میں چلہ. صحابہ نے چلے کہاں لگائے ہیں؟ وہ تو صحابہ کرام نے اتنی قربانی دی کہ ان کو یہ اللہ پاک نے یہ کیفیت عطا فرما دی. حضرت عجیب قصہ سناتے تھے. حضرت فرماتے تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہوئے ہیں یہ گھر کے 8 گھنٹوں میں شہید ہوئے ہیں، یہ مسجد کے 8 گھنٹوں میں شہید نہیں ہوئے. ہم تو مارکیٹ میں مارکیٹ والے، کاروبار میں کاروبار، جو مارکیٹ کا اصول ہے وہی ہمارا اصول ہے، جو دفتر کا اصول ہے وہی ہمارا اصول ہے. دفتر والے جلوس نکالیں گے تو تبلیغ والے بھی بیچ میں ہوں گے، اور جو ہے عدالت والے نکالیں گے جلوس ہم بھی اس میں ہوں گے. یہ بات نہیں تھی ان کے اندر. ہم تو تبلیغ میں بھی چل کے تبلیغ والے نہیں رہتے. اب تو موبائل نے تبلیغ میں بھی کاروبار شامل کر دیا. روزے میں بھی جو ہے سودا بیچ رہے ہیں. بیٹے نے کہا وہ یار ابو وہ وپاری آیا ہے وہ سودا چل اس کو کیا کوئی ریٹ زیادہ کر دے، پر ٹھیک ہے یار دے دے، کوئی بات نہیں ہے. ان کا تو گھر کے اندر بھی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے عام ہو. ان کی تو پہلی رات کی جو شادی کی پہلی رات تھی اس میں بھی یہ کیفیت تھی. حضرت فرمایا کرتے تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے یہ گھر کے 8 گھنٹوں میں شہید ہوئے، یہ مسجد کے 8 گھنٹوں میں شہید نہیں ہوئے. ہم تو مسجد میں تبلیغ والے، دکان میں دکان والے، دفتر میں دفتر نہیں. ہم دفتر میں بھی تبلیغ والے ہیں، ہم دکان میں بھی تبلیغ والے ہیں، ہم مسجد میں بھی تبلیغ والے ہیں. اس لیے حضرت فرماتے تھے اس کام میں لگنے کے بعد ہماری انفرادی زندگی ختم ہو گئی. بھائی میری دکان ہے جیسے میرا جی چاہے، نہیں بھائی آپ کا جی نہیں چاہے. اب آپ تبلیغ والے ہو، اب آپ نے 4 مہینے لگائے ہیں، آپ اپنے محلے میں گشت کرتے ہو. اب تو آپ کی دکان اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے جیسے میں کروں، نہیں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. آپ محلے میں گشت کرتے ہو، آپ محلے میں دعوت دیتے ہو، آپ امیر صاحب ہو، آپ نے ملکوں کے سفر کیے ہیں. اب تو آپ کی بچی کی شادی، آپ کے بیٹے کی شادی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. اسی حضرت فرماتے تھے اس کام میں لگنے کے بعد آپ کی انفرادی زندگی ختم ہو گئی. اب آپ انفرادی آدمی نہیں ہو، آپ کی انفرادی سوچ نہیں ہے. اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے، یقین جانو بیان میں یہ لکھا تھا، لوگوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سب سمجھتے ہیں کہ امیر صاحب کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ تبلیغ والے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ تبلیغ والے کی دکان میں کیا ہو رہا ہے. ایک علاقے کے لوگ وہاں جماعت گئی، انہوں نے مسجد میں نہیں چھوڑا، تو جماعت والوں نے آ کے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت فلاں علاقے ہم گئے تھے، اس علاقے کے لوگ تبلیغ کے کام کے خلاف ہیں. تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو وہ تبلیغ کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، لوگ میرے اور تیرے خلاف ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر تبلیغ ایسی ہوتی ہے جیسے یہ کرتے ہیں، ایسی تبلیغ ہم کو نہیں چاہیے کہ تبلیغ بھی کرو اور جھوٹ بھی بولو، تبلیغ بھی کرو اور پرائے پیسے بھی دباؤ، تبلیغ بھی کرو اور پرائے پلاٹ بھی دباؤ، تبلیغ بھی کرو اور پرائے پلازے بھی دباؤ، تبلیغ بھی کرو اور پرایا حق بھی ادا نہ کرو، تبلیغ بھی کرو اور بہن بیٹی کو حصہ بھی نہ دو. وہ تبلیغ کے خلاف نہیں ہے، وہ میرے اور تیرے خلاف ہے. اس سے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی پڑے گی. تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا پڑے گا، ذکر و عبادت کرنا پڑے گا،
خدمت کرنی پڑے گی. جب تک ہم سارے محلے کو اس پر نہیں لائیں گے ہماری مسجد کے 5 اعمال مضبوط نہیں ہوں گے. عصر میں کارگزاریاں ہوئی ماشاءاللہ, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ پاک اور بھی ان حضرات کو ترقی دے, محنت کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سوچیں کہ 30 آدمی 3 چلے والے ہیں اور گشت میں 12 ہیں. بھئی ہم ان 3 چلے والوں کو سامنے رکھ کے مسجد کا کام نہ کریں. دیکھو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ بھئی تبلیغ والوں کو روزانہ ایمانی کی دعوت دینی چاہیے, تبلیغ والوں کو روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا چاہیے, تبلیغ والوں کو روزانہ ذکر و عبادت کرنا چاہیے. حاجی صاحب یہ نہیں فرماتے. حاجی صاحب فرماتے بھئی ہر مسلمان کو روزانہ ایمانی کی دعوت دینی چاہیے, ہر مسلمان کو روزانہ جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا چاہیے. اور حاجی صاحب نے فرمایا, دیکھو میں حاجی صاحب کی باتیں نقل کر رہا ہوں, وہ بہت فرماتے تھے مشورے میں. حاجی صاحب فرماتے تھے مثال کے طور پہ ایک محلہ ہے, اس محلے میں ایک مسجد ہے, اس مسجد کے ساتھ 50 مکان ہیں. کسی مکان میں 1 مرد ہے, کسی میں 2 ہیں, کسی میں 4 ہیں, کسی میں 5 ہیں. چلو اوسطاً ہر مکان میں 3 بالغ مرد لگا لو تو 50 گھروں میں کتنے بالغ مرد ہوئے؟ حضرت عائشہ فرماتے تھے یہ 150 مسلمان جو اس محلے میں رہتے ہیں بالغ مرد, یہ سارے مسجد کی جماعت ہے. ان 150 کو مشورے میں کب بٹھائیں گے؟ یہ 150 آدمی محلے کا گشت کب کریں گے؟ وہ خالد خان صاحب نے فرمایا نا بھئی آپ کوشش کرو کہ آپ کے بیرونی گشت میں 2 جماعتیں جائیں, 3 جماعتیں. بھئی اگر یہ 150 آدمی جو ہے ان سب کو جو ہے آپ لگاؤ گے پھر تو ہماری 15 جماعتیں بیرونی گشت میں جائیں گی. اور اگر ہم صرف تبلیغ والوں کو سامنے رکھ کے مقامی کام کریں گے تو اس سے تو ہمارا کام کمزور ہی رہے گا. اس سے میرے دوستوں بزرگوں, ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی سارے مسلمانوں کو اس کام کے اندر جوڑو. مسجد کے اندر ایسی مضبوط جماعت ہو جس کا یہ فکر ہو کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے, جنت میں جانے والے بن جائیں, اور ان کا مضبوط مشورہ ہو. حضرت فرماتے تھے بھئی جس مسجد کا مشورہ مضبوط ہوگا اس کا کام بھی مضبوط ہوگا. اب ہمارا مشورہ کیسے مضبوط ہوگا میں عرض کرتا ہوں. ہماری مسجد کے جب تک 3-4 ساتھی ہر منگل کے مشورے میں منگل کے دن نہیں جائیں گے, ہمارا مشورہ جو ہے, ہمارا کام مسجد کا وہ مضبوط نہیں ہوگا. یہ ایک زنجیر بزرگوں نے بنائی ہے. اگر یہ فکر جو ہے ہمارا جو ہے برابر ہو گیا اس زنجیر میں تو اللہ پاک سارے تقاضوں کی غیب سے پورا کرنے کی صورت پیدا فرما دیں گے. اور اگر اس زنجیر میں کہیں بھی کوئی کڑی جو ہے کمزور ہوئی تو پھر جو ہے یہ زنجیر کمزور ہوگی. جس مسجد کے پرانے ساتھی 3-4-5 وہ منگل کے مشورے میں نہیں جائیں گے, ان کی مسجد کا کام کمزور ہوگا. جس منگل کے مشورے والے 4-5 پرانے ساتھی اتوار کے مشورے میں یہاں مرکز مشورے میں نہیں آئیں گے, ان کا منگل کا مشورہ کمزور ہوگا. جس مرکز کے شورا والے یا پرانے ساتھی ہر مہینے ماہانہ مشورے میں ریونڈی جائیں گے, مشورے میں شریک نہیں ہوں گے, وہاں سے تقاضے نہیں لائیں گے, ان کے مرکز کا مشورہ کمزور ہوگا. تو ریونڈ, مرکز, منگل اور مسجد جب ان کا ایک فکر ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک جو ہے سارے تقاضوں کی غیب سے پورا کرنے کی صورت پیدا فرما دے. ہمارے شاہد سے بار بار یہاں بھی پوچھتے ہیں بھئی قلم کاغذ کون لایا؟ بھئی مشورے میں جانا یہ نہیں کہ ہم عصر کے بعد چلے گئے اور کسی کو گلے مل رہے ہیں, کسی کو ہاتھ ملا رہے ہیں, کسی کو کیا کر رہے ہیں. بھئی کیا ہوا بھئی, ہم روزانہ ملتے ہی ہیں نا. منگل کے مشورے میں گئے فوراً بیٹھ جاؤ اس مشورے میں, اور مشورہ شروع ہونے سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں جانا چاہیے ذمہ دار ساتھیوں کو, اور اس مشورے میں شریک ہونا چاہیے. وہ جو تقاضے مرکز سے لے کے آئے ہیں ان تقاضوں کو سوچنا چاہیے. پھر ایک ساتھی جو ہے اس میں منگل کا مشورہ بیان کرے. جتنی مساجد سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ قلم کاغذ ساتھ لے کر جائیں, اور جو تقاضے وہاں پر بیان ہوتے ہیں ان سارے تقاضوں کو لکھیں. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں بھائی مرکز سے لے گئے ہوئے تقاضے جب آپ منگل کے مشورے میں بیان کرتے ہیں, ہر تقاضے کو کم از کم 10 منٹ اس کی اہمیت بیان کرو. باہر ملکوں کا تقاضا ہے بھائی 10 منٹ اس کی اہمیت بیان کرو. اندرون ملک سال کا تقاضا ہے 5-10 منٹ اس کی اہمیت بیان کرو. مستورات کا کام ہے, گھر کے اعمال ہیں, ہفتہ واری حلقہ ہے, سروزے کی جماعتیں ہیں, 15 یوم چلے کی جماعتیں ہیں, بیرون کی جماعتیں ہیں. بھائی 10 منٹ اس کی اہمیت بیان کرو, ہر تقاضے کی اہمیت بیان کرو. اب یہ پرچہ وہ 4 ساتھی صبح اپنے مشورے میں رکھے جو ان کی مسجد کا مشورہ ہے. اب اگر منگل کا پرچہ ہماری صبح فجر کے مشورے میں ہوگا اور ہم ان تقاضوں کو لیں گے
اور سوچیں گے اس سے ہماری مسجد کا کام مضبوط ہوگا۔ اور اگر جو ایک ساتھی کے امیر صاحب حاجی صاحب تو بیگا تلے ہوئے مشورے لاؤ تلے ہو مجھے ست تقاضے ہوئے مطلب تمہارا تقاضے نے بس آسڑے تقاضے ہوئے یہ دادا جوڑ تقاضا ہوا ور کے جوڑ ڈراشی باقی نوڑے ٹوڑے زڑے خبر ہے میں امیر سے بھی خواہ پیارا تو چشمے تعلیم بس ہو گئی لانے بگئی بس مشورہ ختم ہو۔ میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اب سچ کہو کہ یہ مسجد کا مشورہ ہے، یہاں سے روزہ کی جماعتیں کیسے تیار ہوں گی، یہاں چلے کی جماعتیں کیسے تیار ہوں گی، یہاں 4 مہینے کی جماعتیں کیسے تیار ہوں گی۔ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ اس منگل کے پرچے کو سامنے رکھو۔ بھئی پہلا تقاضا کیا تھا؟ بھئی پہلا تقاضا سال 7 ماہ کا تھا کہ سال 7 ماہ کے لیے بیرون جماعتیں جانی چاہیے۔ اب ہماری مسجد میں تو کوئی پرانا ساتھی ایسا ہے ہی نہیں جس کے قواعد پورے ہوں، تو اب اس تقاضے کو چھوڑ دیں؟ نہیں، اس تقاضے کو نہیں چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے اس تقاضے کو چھوڑ دیا تو ہمارا فکر منگل، مرکز اور ریوٹ کے ساتھ ایک نہیں ہے، اور کبھی بھی ہماری مسجد والوں کی استعداد نہیں بڑھے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں سروزے کی جماعت اپنی مسجد، چلے کی جماعت اپنی مسجد، اور یہ 4 مہینے کی جماعت اپنی مسجد، لیکن سال اور 7 مہینے کی جماعت اگر آپ کی مسجد سے تیار نہیں ہوتی تو آپ اپنے محلے میں گشتیں کر کے 8-10 جو مساجد ہے اس سے آپ جماعت تیار کر سکتے ہیں۔ اس کو یہاں نہ چھوڑیں کہ بھی ہمارے مسجد کو، ورنہ آپ کا فکر اور ریمنڈ کا فکر ایک نہیں ہے۔ اب امیر صاحب مشورے میں گئے بھئی ہمارے محلے میں کتنی مساجد ہیں؟ 10 مساجد مثال کے طور پہ۔ اچھا بھئی دیکھو ان 10 مسجدوں میں کون کون سے ساتھیوں کے قواعد پورے ہیں؟ یعنی جو مسجد بلال ہے اس میں 2 ساتھیوں کے قواعد پورے ہیں، لکھو بھائی۔ وہ جو مسجد ابوبکر ہے اس میں 1 ساتھی کے قواعد پورے ہیں، لکھو بھائی۔ اس طرح 10 مسجدوں میں جتنے ساتھی تھے ان ساتھیوں کے نام لکھ لیے۔ اب مشورہ کرو کہ ان لوگوں میں سے، ان ساتھیوں میں سے سال اور 7 ماہ کی جماعت کیسے تیار کریں گے؟ بیرونی گشت کے ذریعے کریں گے، یا جو ہے ان کے پاس خصوصی ملاقات کے لیے جائیں گے، یا جب شب جمعہ اور شب اتوار میں ہمارے محلے والے بیٹھتے ہیں عشاء کے بعد اور تقاضوں کو سوچتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، اس مشورے میں یہ بات رکھیں۔ اگر ہم نے سال 7 کا تقاضا اپنے مشورے میں چلا لیا تو یہ سارا ایک فکر ہو گیا، مسجد، منگل، مرکز اور ریوٹ، یہ ایک فکر ہو گیا۔ آپ شروع کر کے تو دیکھیں اس کو، دیکھیے اللہ پاک اس کو کیسے وجود دیتا ہے۔ پھر بھائی دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اندرون ملک سال، بھائی یہ بھی ہماری مسجد میں کوئی نہیں ہے، چلو آگے چلو۔ نہیں بھائی سوچو ہمارے محلے سے اندرون ملک سال جماعت کیسے تیار ہوگی، اس کا مشورہ ہے۔ پھر اسی طرح مستورات کے اس کو لو، بھائی باہر ملکوں کی جماعت ہو، بھائی ہماری مسجد میں تو کوئی ہے ہی نہیں، بھائی محلے میں دیکھو کون کون سی مسجد میں ایسی مستورات میں وقت لگائے ہوئے ہے، ان کے نام لکھو، ان پہ گشت کرو۔ پھر اس طرح چلے کو سوچو، اس طرح 15 یوم کو سوچو، اس طرح پھر سروزے کو سوچو۔ بھئی ہمارے محلے میں کوئی ایسا ساتھی نہ رہے جس کا مستورات میں سے روزہ نہ لگے، اور جن کے 1-1 2-2 لگ گئے ہیں بھئی وہ 3 سے روزے پورے کریں، اور جن کے 3 سے روزے پورے ہیں وہ 15 یوم کے لیے ضرور ریوڈ اپنی مستورات کو لے کے جائیں، اور جن کے 15 یوم لگے ہیں وہ چلہ ضرور لگائیں، اور جن کا چلہ لگا ہے وہ بیرون۔ یہ مشورہ ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ساتھی زیادہ وقت نہیں دے سکتے، دیکھو مشورے میں جلدی کرنی بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ساتھیوں کا مزاج بناؤ مشورے کا۔ ابھی تک ہمارا مشورے کا مزاج نہیں بنا، اور تقاضے بھی ہوتے ہیں بعض ساتھیوں کے، کسی نے دفتر جانا ہے، کسی نے کالج جانا ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم ان سے کہیں بھائی ہم نے مشورہ کرنا ہے، خیر اگر یہ وقت مناسب نہیں ہے کوئی اور وقت رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا لمبا مشورہ کیا نماز اذان کا کہ آدھی رات ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا بھائی اس کو چھوڑ دو، کل سوچیں گے اس کو۔ وہ تو پھر صحابہ کو خواب میں جو ہے تو نظر آ گیا، ایک فرشتہ آیا اور اسے اذان دی، اور انہوں نے آگے فجر میں بتایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آگے بتایا، یار صاحب مجھے جو ہے اذان کا طریقہ بتا دیا، نماز کو کس طرف کیسے بلائیں گے۔ مشورہ جو ہے خانہ پوری نہیں ہے، اور محلے کا کام ہے، تو کوئی ایک دن کا کام بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آج مختصر کر لو کل کر لینا، خیر ہے کل تھوڑا مختصر کر لو پرسوں کر لینا، لیکن تقاضوں کو اس ترتیب سے سوچنا ہے جس ترتیب سے منگل کے مشورے۔ اگر ہمارا مشورہ منگل کے ساتھ جوڑ کھا گیا، اور منگل کا مشورہ ہمارے مرکز سے جوڑ کھا گیا، اور مرکز کا مشورہ ریوٹ سے جوڑ کھا گیا، آپ دیکھو اس کے اندر کتنی برکت ہو،
اللہ پاک کیسے ہدایت کی ہوا چلاتے ہیں، اور وہ مسجد کے کام جو ہمارے قابو میں نہیں آتے ہیں، پرانے نہیں جڑتے ہیں، گھروں میں اعمال نہیں شروع ہوتے ہیں، پرانوں کے گھروں میں اعمال شروع نہیں ہوتے ہیں، پرانے اپنی مستورات کو جو ہے وقت نہیں لگوا سکتے، اور جتنے بھی تقاضے ہیں چلے رہ گئے ساتھیوں کے، جو کمیاں ہیں اللہ پاک دیکھیں اپنی قدرت سے کیسے ان کی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا جو مشورہ ہے وہ ایسا مشورہ ہونا چاہیے، سارے تقاضے بیان ہوں، ہر تقاضے کی اہمیت بیان ہو۔ ایک دن مجھ سے شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ صاحب نے کہا یار مستورات کی جماعتیں ہماری 50 60 70 مردوں کی 500 600 ہر ہفتے نکل جاتی ہیں، 1000 تک بھی نکل جاتی ہیں، 900 تک بھی نکل جاتی ہیں، لیکن مستورات کی جماعتیں سروزہ کی تھوڑی سی، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں اور آپ کو نہیں بتا سکتا، پتہ نہیں اور لوگوں کا کیا حال ہے، میں آپ کو اپنی مسجد کا بتاتا ہوں۔ ہماری مسجد میں مہینوں جو ہے مشورے میں مستورات کے کام کی بات آتی نہیں۔ اگر ہمارے مشورے میں سارے تقاضے بیان ہوں، اس میں مستورات کی بات بھی آئے گی، اس میں ملکوں کی بات بھی آئے گی، اور بھئی ہر کام جو ہے مشورے سے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملیشیا کی شورا آئی تھی، انہوں نے کہا حضرت ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ بڑی قیمتی بات ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حضرت نے فرمایا جو اپنے امیر کی اطاعت کرے گا وہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے کہا جی امیر کی حفاظت کیسی ہوگی؟ مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا کہ جو امیر ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرے گا وہ محفوظ رہے گا، ساتھی جو امیر کی اطاعت کریں گے وہ ساتھی محفوظ رہیں گے، جو امیر ساتھیوں کے مشورے سے کام کرے گا وہ امیر جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو ملیشیا والے نے کہا حضرت جو امیر ساتھیوں کے ساتھ مشورہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا جو امیر ساتھیوں کے ساتھ مشورہ نہیں کرے گا یہ بگڑے گا، لیکن اگر اس بگڑے ہوئے امیر کی تم نے اطاعت کر لی تم بن جاؤ گے۔ ہمارے کام میں توڑ کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے کام میں لڑائی جھگڑا کہیں بھی نہیں ہے، فساد کہیں بھی نہیں ہے، جوڑ ہی جوڑ ہے۔ اس لیے ہماری مسجد کا مشورہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ بھائی مشورے میں اس بات کو بھی سوچو، ہمارے کتنے ساتھی ہیں پرانے کہ جی ہمارے 50 ساتھی ہیں، بھائی گش میں کتنے آتے ہیں؟ بھئی گش میں تو تھوڑے سے آتے ہیں، بھئی گش میں جو ہے ساتھیوں کو لانا چاہیے۔ بعض مساجد والوں کو میں نے دیکھا وہ گش کے دن فجر کے وقت مشورے میں ساتھیوں کی تشکیل کرتے ہیں، بھئی آپ کے ذمے وہ 2-3 ساتھی ہیں، ان کو آپ نے کہنا ہے کہ آج گش سے آ جاؤ، آپ نے فلاں کو کہنا ہے، آپ نے فلاں۔ اصل میں آپ سے عرض کروں، آپ جب دنیا میں پھریں گے آپ کو ساری دنیا میں 4-4 مہینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ ہماری ایک جماعت امریکہ سے کام کر کے آئی، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار امریکہ کی کارگزاری سناؤ۔ انہوں نے کہا یار ایک بڑی عجیب بات ہم نے وہاں پر دیکھی۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ جب ہماری جماعت گئی نیو یارک مرکز تو شب جمعہ تھا، تو ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت آئی ہے، 4.5 مہینے کی جماعت ہے، ہماری تشکیل بھی کر دیں۔ تو کہتے ہیں مرکز والوں نے اسی وقت مشورہ کر کے 20 دن کی ہماری تشکیل کر دی کہ ایک روٹ ہے 20 دن کے لیے آپ اس پہ جائیں گے۔ اور انہوں نے عشاء کی تعلیم کے بعد شب جمعہ میں یہ مطالبہ کیا مجمع کے سامنے کہ بھئی پاکستانی جماعت آئی ہے، 20 دن کی اس کی تشکیل ہوئی ہے، اپنی بڑی وین جس کے پاس ہائیسٹ گاڑی ہو، اپنی ہائیسٹ گاڑی کے ساتھ 20 دن کی خدمت کے لیے کون تیار ہے؟ تو کہتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اس نے کہا جی میں تیار ہوں 20 دن کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہو گیا، دوسرے دن ہم نے سفر شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اب وہ پیٹرول ڈالے، ہم اسے منع کریں، ہم کہ پیٹرول تو ہم ڈالیں گے۔ اس نے کہا بھائی میری تشکیل ہوئی ہے، مجھے بزرگوں نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اکرام بھی تو نے کرنا ہے ان کا اور پیٹرول وغیرہ بھی تو نے ڈالنا ہے، میری تشکیل ہے، آپ اس میں جو ہے بات نہ کریں۔ اس نے کہا 20 دن وہ ہمارے ساتھ چلا۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے اس سے پوچھا 2-3 دن کے بعد سفر میں کہ تیرا کتنا وقت لگا ہوا ہے، اس نے کہا میرا 1 سے روزہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہم تو سروزے والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جب تک ہم ان سروزے والوں کو، چلے والوں کو، 4 مہینے والوں کو اپنے مشورے میں شریک نہیں کریں گے ہمارا مشورہ مضبوط نہیں ہوگا۔ ہم سروزے والوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں تو اپنی مسجد میں پابندی لگائی، یقین جانو، میں تو میرا خیال ہے اس سال میں میرا خیال ہے میں نے تعلیم نہیں کرائی اپنی مسجد میں، الحمدللہ۔ یہ جتنے پرانے ہیں یہ بس آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، بکش ادا بتا بیان کے ہونا سے خبر بتاؤ کہ اعلان بتاؤ کہ اعلان نئے ساتھی کو دے دیتے ہیں، حالانکہ اعلان اور متکلمی یہ بہت مشکل کام ہے۔
اکثر جو شروزے والے لڑکے ہوتے ہیں وہ متکلمی میں گھبرا جاتے ہیں. بھائی متکلم تو کسی وجیح آدمی کو بناؤ, پرانے ساتھی کو بناؤ, وہ اس سے بات کرے, اس کو جو ہے تو سمجھائے بات, اور اس کو نقد وصول کر کے مسجد میں لائے. یہ تو پرانا ساتھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوں کو متکلم نہ بنائیں یا پرانوں سے بیان نہ کرائیں, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہماری مسجد کا کام کیسے آگے بڑھے گا. وہ تو جب 7 ساتھیوں کو ہم استعمال کریں گے تب جو ہے اب نئے سے نئے آدمی کو استعمال کرو. یہاں منگل کے مشورے میں پرانی بات, مرکز میں مشورہ ہوتا تھا, ہماری نمک منڈی میں دکان تھی, تو ایک لڑکا 4 مہینے لگا کے آیا. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آج منگل کا مشورہ ہے بھائی, چلو مرکز چلتے ہیں. اس نے کہا جی دا مشورہ خود مشران و کار دے منگ خوبصنے میں خلق عام خلق دا زمون کار نہ دی. کیونکہ مشورے میں جو ہے پرانے ساتھی سروزے والے کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس یہ انہی کا کام ہے. اس سے میرے دوستوں بزرگوں, یہ گشت جو ہے یہ صرف 3 چلے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ دوسرا گشت جو ہے یہ 3 چلے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ سارے محلے والوں کے لیے ہے. اپنے گشت میں ہم سوچیں کہ سارے محلے کو کیسے جوڑیں گے, اور اپنے گشت میں ہم سوچیں کہ ہم اپنے گشت میں اپنی ذات سے کیسے پہنچیں گے. دیکھو حاجی صاحب سے ہم نے خود سنا, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کے جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کے اندر نور ہے, لیکن جو نور اپنے محلے کے عمومی گشت میں ہے, جو ہفتہ واری گشت ہے ہمارا, یہ نور کسی عمل میں بھی نہیں. اور عائشہ فرمایا کرتے تھے اپنے محلے کا جو عمومی گشت ہے, اس گشت کے کرنے سے دین کے مٹنے کا درد اور غم پیدا ہوگا, اور اپنے محلے کا گشت کرنے سے اپنی اصلاح ہوگی. یاد رکھو یہ بات, اپنے محلے میں وہ تبلیغی کام کر سکتا ہے جو صحیح زندگی گزارے گا. جو صحیح زندگی نہیں گزارتا اس کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کرے گا. حضرت فرماتے تھے اللہ نے لوگوں کو آنکھیں دی ہیں. اب تو لوگ صاف کہتے ہیں تمہارا اخبر کو ٹکا بیا مکتا تبلیغ کا ہو, اخبر رول ٹکا بیا مکتا تبلیغ کا ہوا, اخبر دکان ٹکا بیا مکتا تبلیغ کا ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں معلوم. ہم گشت میں گئے تو ایک موچی تھا, وہ جوتے سیتا تھا, تو وہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا, اس کے گھر کا بڑا خراب ماحول تھا, میں نے اس کی پردہ بھی نہیں کرتی, کوئی اس قسم کے لوگ تھے. تو وہ جب موچی کو دعوت دی تو وہ اس نے جاؤ یار پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر ہمیں تبلیغ کرو. تو حاجی صاحب فرماتے تھے اپنے محلے کے گشت سے اپنی اصلاح ہوگی. اور یہ گشت جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, ہمارا ایک سفر ہوا تھا دمام سے جدہ تک, یہ 2 مہینے کا سفر تھا. اس میں نظام الدین کے بھی بزرگ تھے, ریونڈ سے بھی ہم 3 ساتھی تھے, اور یہ سارا جو ہے مختلف شہروں میں قرآنوں کے اندر مسجد وار کام کے مذاکرے کا یہ 2 مہینے کا سفر تھا. تو یہ مولانا اسماعیل گودرا صاحب جو ہیں ہندوستان کے, یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو یہ جب مسجد کے کام کا مذاکرہ کرتے تھے تو یہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی جس گشت میں یہ باتیں ہیں یہ کامل گشت ہے, اور جس گشت میں ان باتوں میں جس بھی کمی ہے یہ ناقص گشت ہے. اس گشت میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ ترغیب گشت, بیٹھ کر بات, بیان, اعلان, متکلم, ذکر, امیر, رہبر اور استقبال والا. جس گشت کے اندر یہ چیزیں ہیں یہ کامل گشت ہے, اور جس گشت میں ان میں سے کسی جگہ بھی کمی ہے یہ ناقص گشت ہے. بلکہ مولوی اسماعیل گودرا صاحب آخر میں جو ہے تو عربوں کو یہ بھی کہتے تھے واحد مزید. وہ کہتے تھے کیا؟ وہ کہتے تھے جولا بدون جوال, جولا بدون جوال, گشت بغیر موبائل کے, موبائل گھر رکھے آؤ. یہ بہت بڑا عمل ہے, یہ تو اللہ کے دھیان کے ساتھ, اللہ کی توجہ کے ساتھ اور بڑے فکر سے کرنے کا عمل ہے. حاجی صاحب فرماتے ہیں جس دن ہمارا گشت ہوتا تھا ہم نظروں کی حفاظت کرتے تھے, کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑ جائے. آج ہمارا گشت ہے, اور فرمایا گشت کے دن میں ہم صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے, اور گشت کے دن ہم صدقہ کرتے تھے, اور گشت کے دن ہم تہجد میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما. آج ہمارا گشت ہے. تو بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے گشت کو مؤخر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بھئی اب تک جتنا ہم نے سستی کی ہے اس پہ ہم توبہ کریں گے, اور آج کے بعد انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ چاہے ساری دنیا اس گشت کے مقابلے میں ملے, ہم اپنے محلے کا عمومی گشت نہیں چھوڑیں گے. کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ. یہاں مرکز میں بعض اوقات ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تو بعض ساتھی کہتے ہیں جی بدھ کے دن کر لیں گے, بیرون والوں کی دعوت ہے یا علماء کو جمع کرنا ہے یا اور کو جوڑ کرنا ہے. تو ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں نہیں بھی بدھ کو مت کرو, بدھ کو ہمارا گشت ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے,
بھائی گشت کے دن تو گشت نہیں کرنا ہے، گشت کے دن دوسرا کام نہیں کرنا. اور بھائی دوسرا گشت کس لیے ہے؟ حضرت فرماتے تھے دوسرا گشت وہاں کرو جہاں جو ہے اعمال نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک اور بات سناؤں. احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو یہ 2-4 آدمیوں کا کام نہیں ہے، مسجد کا کام جو ہے یہ 2-4 آدمیوں کا کام نہیں ہے بھائی، یہ عالمی کام ہے، اس کے لیے عملے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہمارا کام یہاں تک پہنچائے. اور سب یہ نیت کرو کہ جس دن ہمارا دوسرا گشت ہو، ہمارے محلے میں 150 آدمی رہتا ہے، ہماری 15 جماعتیں دوسرا گشت کرنے کے لیے جائیں. سب کہو آمین. یہ کیا بات کہ بھئی آپ کی ایک جماعت جاتی ہے اور 2 جانی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی امت ذمہ دار نہیں ہے. حاجی صاحب نے کہا مشورے میں فرمایا بھئی ہر آدمی کہتا ہے مجھے شورا میں لو. بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ جو شورا میں ہوگا وہ سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار ہے، اور جو شورا میں نہیں ہے وہ سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار نہیں ہے. جو مسجد کا امیر ہے یہ سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار ہے، اور جو باقی لوگ ہیں یہ سارے ذمہ دار نہیں ہے. لیکن ہر امت ہی ذمہ دار ہے، اس امت کا تو ہر فرد ذمہ دار ہے. دوسرا گشت وہاں رکھیں جہاں پر جو ہے جماعت نہیں بنی ہوئی. اور بھئی اگر ایسی مسجد ہمیں نہیں ملتی ہے تو پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسی مسجد دیکھو جہاں پر جو ہے اعمال ہیں لیکن جزوی اعمال ہیں. دوسرے گشت کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد میں آپ 2 مہینے جا کر ایسا گشت کرو کہ وہاں جماعت نہ بنی ہوئی ہو، جماعت بن جائے اور وہ مسجد 5 اعمال پہ کھڑی ہو جائے. اور اگر ایسی مسجد ہے کہ اس کے جزوی اعمال ہیں، 5 اعمال پورے نہیں ہیں، آپ ایسے جا کے 2 مہینے وہاں پر گشت کرو کہ ان کی مسجد والے 5 اعمال پہ آ جائیں. اصل میں چونکہ ہم اپنے 5 اعمال نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم دوسری مسجد والوں کو 5 اعمال پہ نہیں لا سکتے. تو بھائی اس کا دوسرے گشت کا مطلب یہ ہے. اور یہ 2 مہینے کرنا ہے. ریونڈ والے یہ کہتے ہیں بھائی 2 مہینے گشت کرو، 2 مہینے کے بعد یہ مسجد بدل دو. اگر یہاں اعمال شروع ہو گئے پھر بھی مسجد بدل دو. اگر اعمال شروع نہیں ہوئے اپنے محلے کی دوسری کوئی مسجد ہو ان سے کہہ دو بھائی بلال مسجد والے، یہ جو شب جمعہ اور شب اتوار میں ہمارے علاقے کے جو مشورے ہوتے ہیں نا اس میں ساری بیرونی گشتوں کی باتیں کیا کرو. بھائی ہم نے اس مسجد میں 2 مہینے گشت کیا، وہاں گشت بھی نہیں تھا کوئی، ہمارے گشت سے گشت اور تعلیم شروع ہو گئی. بھائی بلال مسجد والو اب تم گشت شروع کر دو. 2 مہینے انہوں نے گشت کیا، وہاں پر دوسرا گشت بھی شروع ہو گیا، اب وہ بدل لیں. ابو بکر والوں سے کہیں بھائی اب تم گشت شروع کر دو. سال بیرونی گشت کر رہے ہیں، 2 سال بیرونی گشت کر رہے ہیں. بھائی یہ کوئی ترتیب نہیں ہے. 2 مہینے کے بعد گشت بدلنا ہے. اور اس کے علاوہ جو مسجد کی تعلیم ہے دوستوں، مسجد کی تعلیم جو حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے مسجد کی تعلیم تو مسجد کی جماعت کے لیے، یہ مسجد کی جو تعلیم ہے یہ پرانوں کے لیے ہے. اور یہ آدھا گھنٹہ ورنہ کم از کم 20 منٹ ہونی چاہیے. اب شکر ہے اللہ نے ہر جگہ فضا بنا دی، نئے لوگ بھی بیٹھتے ہیں تو بھئی نئے لوگ بھی بیٹھے. اور اگر جو ہے ہم 20 منٹ تعلیم نہیں کرتے ہیں، 5-6 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، بزرگ فرماتے ہیں بھئی آہستہ آہستہ اس کو بڑھاؤ، ایک دم مت بڑھاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مذاکرہ یہاں پر ہوتا ہے اپنی مسجدوں میں جا کے لڑنا مت کہ بھئی وہاں مرکز میں یہ بات ہوئی تھی یہ بات ہوئی تھی. بھئی جب تک ہمارا آپس میں دل نہ جڑ جائے، جب تک سارے ساتھی ایک بات پر متفق نہ ہو جائے، بھئی اپنے کام کو مت بدلو. ہمارے کام میں محبت اصل ہے. اگر آپس میں محبت ہوگی مسجد والوں کی تو تھوڑے کام میں بھی برکت ہوگی. اور اگر بہت کام ہوگا لیکن دلوں کے اندر دل نہیں جڑے ہوں گے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. اس لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا. بھئی 3 منٹ 4 منٹ تعلیم ہم کراتے ہیں، بھئی 1 منٹ بڑھاؤ. 1 ہفتہ بڑھا دیا، پھر 1 ہفتے کے بعد 1 منٹ اور بڑھا دو. تو 6 مہینے 8 مہینے سال میں انشاءاللہ ہماری تعلیم جو ہے وہ 15-20 منٹ تک جو ہے پہنچ جائے گی. اور بھئی تعلیم کا اہتمام ہو. یہ تعلیم صرف پرانوں نہیں کرانی ہے، یہ تعلیم جو ہے اب تو مسجد کے ہر آدمی، کیونکہ میرا خیال ہے بہت سے محلے ایسے ہیں، بہت سے گاؤں ایسے ہیں، بہت سی مسجدیں ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے سروزہ بھی نہ لگایا ہو. ہمارے کئی محلے ایسے ہیں، 100% محلے والوں نے وقت لگائے ہوئے ہیں، کم از کم سروزہ تو لگایا ہی ہوا ہے. اسی طرح گھر کی تعلیم بھی ہے. بھئی گھر کی تعلیم بھی جو ہے یہ ہونی چاہیے. ہمارا جو نظام الدین والوں کے ساتھ سفر ہوا تھا تو وہ یہی کہتے تھے بھئی مستورات کا کام تو گھر کی تعلیم ہے. مستورات کا کام کیا ہے جی؟ گھر کی تعلیم.
وہ کہتے تھے کسی گھر میں کسی بہن نے چلہ لگایا ہوا ہے لیکن اس کے گھر میں تعلیم نہیں ہے، اس گھر میں مستورات کا کام نہیں ہے۔ کسی بہن نے اس گھر میں 15 یوم لگائے ہوئے ہیں، روزے لگائے ہوئے ہیں، ملکوں کا سفر کیا ہوا ہے، لیکن اس گھر میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہے، اس گھر میں مستورات کا کام نہیں ہے۔ بھئی ایک وقت میں ساری بہنیں جمع ہو کے گھر کی عورتیں اور وہ جو ہے تعلیم کرائیں۔ دیکھو ریون والے یہ فرماتے ہیں آپ اپنے گھر کی تعلیم کی کبھی کبھی نگرانی کیا کریں، غصہ نہ کریں، ڈانٹے بھی نہیں، ان کی نگرانی کریں۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو دیر سے گھر جاتے تھے تو اپنی مستورات کو کہتے تھے آپ بھائی ایک تعلیم کا حلقہ لگائیں۔ مستورات ان سے کہتی حضرت آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ آرام کریں، اور آپ نے اپنی تعلیم تو پوری کی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے تھے وہ میری مسجد کی تعلیم تھی، یہ میری گھر کی تعلیم ہے۔ اور یاد رکھو یہ تعلیم اتنا بابرکت عمل ہے کہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان سب فتنوں کا علاج صرف دعوت والا کام ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ اس کام میں شریک نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر میں اللہ کا حکم زندہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں زندہ کر سکتے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، مولانا احسان سے فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے بیوی کو بھی اس میں شریک کرو، اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کرو۔ اگر بیوی بچوں کو شریک نہ کرو گے تو چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے، آسان سے آسان اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ اس کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو آخر کوئی بات تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اب چونکہ بیٹے کا ذہن بنا ہوا ہے، اس نے کہا جی اللہ کا حکم ہے میں تیار ہوں، اور آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب جب وہ اس کو نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے لے جانے لگے تو بیوی سے کہا میں کوئی دوست ہے میرا، میں اسے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی دوست ہوگا اسے ملوانے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے آ کے انسانی شکل میں ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ اسی وقت پتھر اٹھائے ہاجرہ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ من الشیطان، تو شیطان ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے، جس گھر میں عورت کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، بچے کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو تھے ہی اللہ کے رسول، اس گھر میں اللہ کا اتنا بڑا حکم پورا کرنا یہ آسان تھا۔ ہم یہاں ایک دو کمرے میں بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو یہ بات ہوئی تو ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے کہا والا جماعت کا خدے ویلیو کا نقبل چیلے حلال کا میں آگے کہ ہم سوچ کو زوئے خبرے تھا ہمارا اللہ ویلیو چیلے حلال کا کہنا میں آگے کہ میں سوچ کو۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں مستورات کے کام کی اہمیت ہے، کیونکہ عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، اور عورتوں کے اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، اور گھر میں جو دین کی زندہ ہونا ہے وہ مستورات کے کام کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر مستورات کے کام میں ذوف ہوگا تو گھر کے دین کے اندر ذوف ہوگا، اگر مستورات کا کام مضبوط ہوگا تو اس کے اندر جو مضبوطی ہوگی۔ ہر محلے والے کو چاہیے کم از کم ہر مہینے 2 مہینے بعد اپنے محلے میں مستورات کی روزہ کی جماعت ضرور لے کے آئیں، اور ہر مسجد والوں کو چاہیے کہ مہینے 2 مہینے میں ایک جماعت سے روزہ کی مستورات کی ضرور اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اور جہاں پر تعلیمی حلقے لگتے ہیں بھئی وہ تو کم از کم 5-6 مہینے میں ایک 15 یوم کی جماعت بھی نکالیں، اور سال کے اندر جو ہے ایک چلے کی جماعت بھی نکالیں، اور جو ہے ملکوں کی جماعت بھی نکالیں۔ یہ جن حلقوں سے خروج نہیں ہوتا یہ حلقے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اکثر جو تعلیمی حلقے ہیں، جو 10 حلقے ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، اکثر حلقوں والوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمارے محلے میں جو پرانے ساتھی ہیں یہ اپنی مستورات کو حلقے میں نہیں بھجواتے ہیں۔ اکثر علاقے والوں نے کہا بھئی جن علاقوں میں ہفتہ واری حلقے لگتے ہیں بھئی کم از کم پرانوں کو تو چاہیے کہ اپنی مستورات کو وہاں بھجوائیں۔ اگر 4 عورتیں ہیں تو بھئی 2 مستورات کو بھجوانا چاہیے۔ بہن اور بیٹی کو ایک دفعہ بھجوا دیا اور دوسرے ہفتے جو ہے تو بہو اور بیوی کو بھجوا دیا، تاکہ ساری مستورات اس تعلیم کے حلقے میں شرکت کر سکیں۔ اور اس طرح میرے دوستوں بزرگوں ہمارا سروزہ ہے، بھئی سروزہ ہمارا جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ 1 2 3 پرانے ہوں اور باقی سارے نئے ساتھی ہوں۔ یہ جتنے 27 ساتھی ہیں، 30 ساتھی ہیں، 50 ساتھی ہیں، بھئی ان کے سروزے طے کرو، 3 4 آدمیوں کا، بھئی آپ سے روزہ کب لگاؤ گے اس کو لکھو،
اس کے تحت 5-6 جو ہے نئے تیار کرو. اور یہ 50 ساتھی جو ہے یہ نہیں کہ یہ 3 مہینے میں ایک سے روزہ لگائیں گے، نہیں، 50 ساتھیوں کی پورے مہینے کی ترتیب بناؤ. اگر ہم نے پورے مہینے کی ترتیب بنا دی تو اب تو 1-2 جماعتیں ہماری مسجد سے نکلتی ہیں. پھر اگر ہم نے ترتیب بنا دی اور طے کر لیے، انشاءاللہ ہماری جماعت سے 10 جماعتیں، 15 جماعتیں، 20 جماعتیں، بلکہ سارا محلہ سے روزہ لگائے گا. دیکھو کارگزاری میں ایک محلے والوں نے کہا کہ ہماری مدنی 15 کے 16 جماعتیں رمضان میں نکلی ہیں. تو رمضان میں کیوں نکلی ہیں؟ انہوں نے محنت کی ہے نا. تو اگر رمضان میں 15-16 جماعتیں سے روزہ کی نکل سکتی ہیں تو عام دنوں میں نہیں نکل سکتی. ہمارے احمد گل صاحب فرماتے تھے بھئی ہماری مسجد سے ہر مہینے کم از کم جو ہے ایک چلے کی جماعت نکلنی چاہیے. یہ سارے 30-35 پرانے جمع ہو گئے اور ایک چلے کی جماعت بنا کے چلے گئے. نہیں بھائی، ان سے طے کراؤ بھائی جنوری کے مہینے میں کون سے پرانے 2 جائیں گے چلے کے لیے، فروری کے مہینے میں 2 کون سے پرانے جائیں گے. اب ان 2-3 پرانوں کے ساتھ جو ہے نئے ساتھی جوڑو، اور 2-3 پرانے. اب جنوری میں جماعت گئی، فروری میں جماعت گئی، مارچ میں جماعت گئی. اس طرح ہر مہینے ہماری مسجد سے چلے کی جماعت نکلے گی. اور بھائی جن کے قواعد پورے ہیں بھائی ان کی جماعت بنا کے اور 12 ملکوں کے لیے ان کو تیار کرو، اندرون ملک سال کے لیے تیار کرو. تو بھائی یہ ہماری مسجد 5 اعمال سے ایسے آباد ہو جائے کہ صبح سے لے کے رات تک یہ مسجد جو ہے اعمال سے آباد رہے. دیکھو دن کے وقت بھی ہماری مسجد میں گشتیں ہونی چاہیے. دن کے وقت بھی ہماری مسجد میں دین کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے. بہت سے پرانے ایسے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے. میں نے دیکھا ہماری مسجد میں بھی ایسے ہیں. کئی پرانے ساتھی زور کی تعلیم میں، زور کی نماز میں بھی ہیں، عصر کی نماز میں بھی ہیں، فجر کی نماز بھی ہیں. اب جو پرانے ساتھی گھروں میں ہیں بھائی ان کی ترتیب بناؤ کہ دن کے وقت بھی مسجد آباد رہے. اور پھر عصر سے عشاء سارے پرانے ساتھی وہ مسجد میں آ گئے. اور بزرگ فرماتے ہیں بھئی 2-2 کی جوڑیاں بنا کے ان کی اور کشتوں میں بھجواؤ. ہمارے احمد گل صاحب فرماتے تھے ان کو گلیاں تقسیم کر دو. تم 2-3 ساتھی، یہ گلی تمہاری، یہ 2-3 ساتھی، یہ گلی تمہاری. اب گلیاں تقسیم ہو گئی تو فرماتے تھے کہ اس گلی کے پہلے گھر میں جاؤ اور آپ ٹلی بجاؤ. اندر سے جواب آتا ہے گھر میں کوئی نہیں، اس گھر میں ایک باپ ہے 3 بیٹے ہیں، جب تک ان سے مل نہ لو دوسرے گھر کی ٹلی نہیں بجانی. پتہ کرو یہ 4 آدمی کہاں پر ہیں. بھائی کوئی پنجاب مال خریدنے کے لیے گیا ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی شادی میں کیا ہے، کوئی دوستوں کے لیے گیا ہے. بھائی کس وقت آتے ہیں، گھر میں کس وقت ملیں گے. ان 2 ساتھیوں کی یہ ذمہ لگاؤ کہ جب تک یہ پہلے گھر والوں کو ڈھونڈ نہ لو دوسرے گھر کی ٹلی. احمد گل صاحب فرماتے ہیں اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا. ایک محلے میں ہم گئے ٹلی بجائی، انہوں نے کہا نہیں ہے. تو ریبر نے کہا دوسری ہمارا ساتھی جو ہے بڑا ماشاءاللہ مجاہد آدمی تھا، اس نے کہا نہیں بھائی ہم سارے ساتھ مذاکرہ ہوا اس کو ڈھونڈو. یہ کہا، اس نے کہا یار مجھے کلر آگلی ہو دینا ملا بھی گی ٹول عمر نہ ملا بھی گی. انہوں نے کہا نہیں صبر کرو. اس نے جو ہے پھر گھنٹی پہ جائی. اس نے کہا بھائی وہ کہاں ہے. اس نے کہا آپ کو کہاں ہے، وہ نہیں ہے گھر میں. ہمارے ساتھی نے کہا بھائی نہیں ہے تو کہاں گیا ہے. اس نے کہا جو باہر بازار میں چائے کی دکان ہے وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ہوٹل میں ہوتا ہے اس ٹائم. وہ ہمارے ساتھی نے ڈرائیور سے کہا چلو اس سے ہوٹل میں چلتے. سیدھا وہاں چلے گئے. وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام لیا، وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ لوگ کون ہو، میرا نام کیسے ہے. ہم تیرے گھر گئے تھے، تیری مسجد میں جماعت آئی، ہم پشاور سے آئے. یہ ہنگو کی بات ہے، ہمارا ہنگو میں چلا تھا تو وہاں یہ موقع ہوا. اس کے ساتھ بیٹھے، اجتماع تھا، ہماری ٹھیے کی جماعت تھی. اس کو دعوت دی، نقد سے روزے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس نے کہا میں اجتماع سے 4 مہینے کے لیے جاؤں. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ محلے والے کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں. ہمارے شاہ صاحب ہمیں فرماتے ہیں یہاں ایک آدمی آتا تھا بڑے اہتمام کے ساتھ، اب بھی آتا ہے. ایک دن شاہ صاحب نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، ہم سے پوچھا یہ جو آدمی آتا ہے یہاں وضو کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، پھر پہلی صف میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بڑے اہتمام سے آتا ہے شب جمعہ شب اتوار میں، اس کا کیا نام ہے. ہم سب خاموش. اس نے کہا یہ کہاں رہتا ہے آپ کو پتہ ہے. ہم سب خاموش. تو شاہ صاحب نے کہا اللہ کے بندو، جو مرکز لوگ آتے ہیں کم از کم ان سے ہاتھ تو ملاؤ، ان کا نام تو پوچھو، ان کی معلومات تو کرو یہ کون ہے کون نہیں. پھر شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ میں نے اس سے آج پوچھا ہے، یہ جو ہے عالم ہے، اس سے سال بھی لگایا ہوا ہے، اس سے 7 مہینے بھی لگائے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں قریب کے محلے میں رہتا ہے اور یہ شب اتوار پابندی کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پہلی صف میں بیٹھ کے بیان بھی سنتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، رات بھی رہتا ہے، پھر صبح بیان سن کے اپنے گھر جاتا ہے. اسی طرح ہماری مسجد بھی ہے. بھئی ہماری مسجد میں نئے نئے لوگ آتے ہیں، برسوں ہو گیا ہمیں ان کے نام ہی نہیں آتے.
وہ جو مسجد میں ہے اس سے ہاتھ ملاؤ، اس کا نام پوچھو، اس سے تعارف کرو، کہاں رہتا ہے، کون سا گھر ہے، کس علاقے سے آیا ہے، کیا کتنا وقت اس کا لگا ہوا ہے، اس کو دعوت دو، اس کے گھر جاؤ، ہدیہ لے کے جاؤ. یہاں یہ ایک مسجد ہے ہماری شامی روڈ پہ، ان لوگوں نے مجھے ایک دن بتایا، انہوں نے کہا ہمارے شامی روڈ پہ جو بھی نیا آدمی آتا ہے دوسرے دن ہی ہم 2 ساتھی ہدیہ لے کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اسے بات کرتے ہیں. ہم تبلیغ والے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے سنا ہے آپ نے یہاں نیا جو ہے مکان لیا ہے، ہم آئے ہیں مسجد سے ساتھیوں نے تشکیل کیا ہے، آپ کی ملاقات، یہ ہدیہ ہے ہماری طرف، آپ کے بچوں کے لیے فروٹ لائے ہیں اور کچھ چیز لائے ہیں. پھر اس کو پوری دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں دوسرے دن وہ آدمی ہمارے گشت میں بھی شریک ہوتا ہے، ہمارے ساتھ شب اتوار میں بھی آیا ہوتا ہے. تو بھئی محلے والوں کے ساتھ اختلاط کریں، محلے والوں کے ساتھ سلام دعا کریں. ہم ہر آدمی کو اپنے محلے کے جتنے بالغ مرد ہیں سب کے نام آنے چاہیے، سب کا پتہ ہونا چاہیے، یہ کیا کام کرتا ہے، یہ دفتر میں ہے، یہ ماسٹر ہے، یہ جو ہے تو پرنسپل ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ وکیل ہے، یہ جو ہے کہیں کاروبار کرتا ہے، کسی دفتر میں چپڑاسی ہے، کہیں ٹھیلا لگاتا ہے، سب کا پتہ ہونا چاہیے. اب جماعت آ گئی، اب جماعت والوں کو لے جاؤ ان کے پاس، نئے سے نئے آدمی سے ملواؤ. یہ جو ہماری مسجد کا ساتھی ہے جی، یہاں فروٹ بیچتا ہے، آپ ان سے بات کریں. یہ بزرگ فرماتے ہیں جماعت آ جائے اس کی نصرت کرو. بھائی جتنے طبقات ہمارے محلے میں رہتے ہیں سب سے ملواؤ، ان کو سارا سال خود بھی ملو، جماعت والوں کو بھی ملو. کوئی تھانہ ہے بے شک وہاں لے جاؤ، کوئی اسپتال ہے سب ڈاکٹروں سے ملو، سارے عملے سے ملو، چوکیداروں سے ملواؤ، وہاں کینٹین والے سے ملواؤ، سب سے ملو. اور کوئی دفتر ہے، اور کوئی سرکاری ادارہ ہے، اور کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے. ہمارا کام ہے گشت. اصل میں بات یہ ہے ہم اپنے کام کو اعلان پہ لے آئے اور اعلان سے یہ کام چلتا نہیں. یاد رکھنا یہ کام جو چلے گا یہ گشت سے چلے گا، گشت. یہ ٹیلی فون سے بھی نہیں چلے گا. ٹیلی فون پہ لوگوں کو سوال جواب کرنا چھوڑ دو. یقین جانو جو برکت، جو نورانیت، جو مجاہدہ، جو وعدے گشت کے ساتھ ہیں وہ اور کسی چیز کے ساتھ نہیں. ہم ابوظہبی میں بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ ہو رہا تھا، تو کلیم رضا نے کہا کہ یار یہ بات جو ہے دبئی والوں کو بھی کہنی چاہیے. تو ہاں سب نے، احمد گل صاحب بھی تھے، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی فون کر دو. تو احمد گل صاحب نے ایک دم ان سے کہا کہ کلیم رضا صاحب ذرا اگر 1-2 ساتھی دبئی بھجوا دیں ٹیلی فون کی بجائے تو اچھا نہیں ہوگا. تو کلیم رضا تو سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا ہاں ہاں بالکل. حالانکہ دبئی ابوظہبی سے کافی دور ہے. بھائی ٹیلی فون نہ کرو، 2 آدمیوں کو بھجواؤ. ہاں ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوں گی ایمرجنسی کی، دوسرے شہر ہیں کوئی بات ہے، یا ریونڈ والے بھی کبھی کبھی اطلاع دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو محلے کا کام ہے بھائی اس کو تو گشت پہ لاؤ. بھائی جوڑ میں جانا ہے ساتھیوں میں گشت کرو، سروزے میں جانا ہے اعلان نہیں دے. جمعے بعد ہم کا سروزہ تھا، 9 بجے بچا بکی کو ہدایت بھی آنے کی مر گئی تلاشی. میں نے ایک دن اپنے امیر سے کہا، میں نے کہا بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں کہ مہینے کے بعد جو ہے ہم جو ہے سوٹی لے کے خوش خوش شابہ شابہ شابہ. یہ تو سارا مہینہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ اعمال میں جوڑو، تب جو ہے ان کا جذبہ قائم ہوگا. پھر 27 دن کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا سروزہ ہے، یہ خود کہے گا میرا سروزہ ہے. اور یہ ایک جماعت نہیں نکلے گی، یہ کئی جماعتیں نکلیں گی. اگر آپ سارا سال اپنی مسجد کو اعمال سے آباد رکھو گے، ساتھیوں کو اس کے اندر جوڑو گے، تو یہ 11 مہینے کے بعد آپ کو نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمارا چلہ ہے، یہ خود کہے گا جی میرا چلہ ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ روزانہ کی جو محنت ہے یہ اس اعتبار سے ضروری ہے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. جب ہمارا یہاں روزانہ جوڑ شروع ہوا سن 1983 میں، تو احمد گل صاحب نے ہمیں ایک مذاکرہ کیا. تو احمد گل صاحب نے اس مذاکرے میں یہ فرمایا کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ جوڑ والے جو ہیں وہ ہجرت کی مانند ہیں. تو میں نے کہا کہ احمد گل صاحب سے، میں نے کہا اچھا مولانا یوسف صاحب کو پتہ تھا کہ روزانہ جوڑو ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ شروع سے ساری باتیں طے ہیں، لیکن جتنی جتنی استعداد مجمع میں پیدا ہوتی ہے اتنی اتنی وہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. پھر ہم گئے نظام الدین، تو وہاں جو ہے تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایات کے بعد تھوڑی سی بات کرتے تھے، پھر دعا کرا کے جماعتوں کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے. تو وہاں ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جو آدمی اس کام کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا جو آدمی اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے
اس کی دکان، اس کا دفتر، اس کے بیوی بچے، اس کی کمائی، اس کی ساری چیزیں پھر اسی میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے سنا۔ خیر ہم نظام الدین سے واپس آئے تو احمد گل صاحب نے یہاں مذاکرہ کیا، پھر اس کی تشریح احمد گل صاحب نے کی۔ احمد گل صاحب نے فرمایا بھائی جو آدمی اس کام کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اس کے ساری چیزیں پھر اسی کام میں شمار ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو تھوڑا سا کھولا، انہوں نے فرمایا دیکھو صبح کے مشورے میں امیر صاحب کہتے ہیں بھئی ہماری مسجد کا فلاں ساتھی ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، نیا آدمی ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، بھئی کون سے 2 ساتھی مناسب ہوں گے جو اس کے ساتھ ملاقات کریں؟ تو مشورے میں 1-2 ساتھیوں کی تشکیل ہو گئی۔ احمد گل صاحب نے فرمایا اب یہ 2 ساتھیوں کی تشکیل ہو گئی کہ آپ نے عصر مغرب میں آ کے اس ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ اب یہ لوگ اب گھر گئے ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتے میں سوچ رہے ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ پھر یہ اپنی دکان پہ گئے، دکان میں ان کا یہ فکر تھا ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ یہ اپنے دفتر گئے، دفتر میں ان کا فکر ہے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ بیوی نے کہا کوئی سودا لانا ہے سبزی بازار سے، یہ سبزی لینے گئے، یہ سوچ رہے ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ یہ گھر آئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، ٹائم دیکھ رہے ہیں ہم نے مغرب میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ احمد گل صاحب نے فرمایا ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کام کے اندر شمار ہوں۔ تو بزرگ جو فرماتے ہیں کہ بھئی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے تقاضوں کو رکھو پہلے نمبر پر اور اپنی ذات کے تقاضوں کو رکھو دوسرے نمبر پر، یہ مقصد بے شمار ہوگا۔ تو کیوں بھائی اس کے لیے سارے ساتھی تیار ہیں؟ بھائی پوری امت ہے ہمارے سامنے، تو قیامت تک کا آخری انسان ہے اور ساری دنیا میں پھرنا ہے، تو پھر بتاؤ کہ ساری دنیا میں پھرنے کے لیے 7 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ بتاؤ بھائی، نہیں نام لکھاؤ بھائی، یہ نام لکھنا ایک طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، 7 اور 7 مہینے کے لیے بتاؤ ماشاءاللہ کون کون تیار ہے؟ ہاں اٹھو نہیں بھائی، اگر زیادہ تقاضا ہو تو نہ اٹھو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔